السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ اور امید ہے آپ لوگوں نے فرائیڈے بھی بہت اچھے سے گزارا ہوگا۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 10 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 9 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج کا لیسن 16 تک ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 10 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین قل لمن ما فی السماوات والارض قل اللہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبین۔ ٹرانسلیشن۔ قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، ثم انظروا پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، کہہ دیجئے کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ قل اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ کے لیے ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے لکھ رکھا ہے اپنی ذات پر رحمت کو۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تم سب کو قیامت کے دن، لا ریب فیہ، کہ جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں ہے۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آباد ہے یا جو بستا ہے رات اور دن میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ قل اغیر اللہ، کہہ دیجئے کیا اللہ کے علاوہ اتخذ، میں تلاش کروں، ولین اور دوست، فاطر السماوات والارض، وہی تو ہے جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو۔ وہو یطعم ولا یطعم، اور وہ کھانا دیتا ہے اور خود نہیں کھاتا۔ قل انی امرت، کہہ دیجئے بے شک میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکون اول من اسلم، یہ کہ ہوں میں پہلا جو فرما بردار، ولا تکونن من المشرکین، اور نہ میں ہو جاؤں مشرکین میں سے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ من یصرف عنہ یومئذ، جسے پھیر دیا گیا اس سے اس دن یعنی عذاب، فقد رحمہ، تو تحقیق اس پہ بہت زیادہ رحم کیا گیا۔ وذلک الفوز المبین، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہی کھلم کھلا کامیابی ہے۔ مبین ہے نا، تو اس لیے اس کو کھلم کھلا پڑھیں گے یا واضح کامیابی پڑھیں گے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 10 سے۔ آج کا لیسن بھی بہت ہی آسان ہے، گویا کہ جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اسی کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، اسی کو کنٹینیو کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم کل پڑھ رہے تھے، کچھ مشرکین مکہ، قریش مکہ کے جو اعتراضات تھے، ان کے جوابات، کہ جیسا کہ ان کا اعتراض تھا کہ ہم تم پر یعنی کہ اے محمد تم پر تب تک ایمان لائیں گے جب تک ہمارے سامنے کھلی کتاب آسمان سے لاؤ، اور پھر ہمارے سامنے لا کے پڑھو اور کتابی شکل میں آئے، یعنی کہ وہ مکمل تختیوں کے اندر لکھی ہوئی ہو یا کسی جلی میں لکھی ہو، پھر ہم اس کو ٹٹولیں، ہمیں پتہ چلے کہ واقعی یہ ہمارے سامنے آسمان سے اتری ہوئی ہے، اپنے ہاتھوں میں لے کر ہم اس کو پکڑیں اور وہ سمجھیں کہ واقعی یہ کتاب ہماری آنکھوں کے سامنے آئی ہے، تو اس وقت ہم اس پر ایمان لائیں گے۔
پھر مزید انہوں نے فرشتے کا مطالبہ کیا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی کہ جو تمہارے خیال باطل ہیں، اگر تمہارے پاس فرشتہ بھی آ جائے اس پیغام کو لے کر تو پہلی بات کہ تم ان کو دیکھ ہی نہیں پاؤ گے، تمہارے اوپر ہیبت طاری ہو جائے گی، تمہاری اتنا اسٹیمنا نہیں کہ تم فرشتے کو دیکھ کر اس کو برداشت کر پاؤ، اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری موت ہی واقع ہو جائے، یا پھر اگر تم اس کو بھی دیکھ کر اگر ایمان نہیں لاؤ گے، فوراً جھٹلا دو گے تو تمہارے اوپر فوراً عذاب آ جائے۔ جو اب تک تمہیں ڈیل دی جا رہی ہے، تمہاری بدعمالیوں کے باوجود تمہیں فوراً عذاب میں گرفتار نہیں کیا جا رہا، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت تمہیں اتنی بھی ڈیل نہ دی جائے۔ اور پھر مزید کہ اگر فرشتے کو نازل بھی کرتے تو اس کو مرد کی شکل میں کرتے تو پھر بھی تم کیا کرتے کہ اسی شک میں مبتلا رہتے، کیونکہ فرشتے جب آتے رہے تو وہ مرد کی شکل میں ہی آتے رہے، اور بعض اوقات لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور یہاں تک کہ جو پیغمبر جیسے اتنی بڑی شخصیت کے مالک، ان کو بھی نہیں پتہ چلتا رہا کہ یہ فرشتے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر، نبی، انبیاء، ولی کوئی بھی غیب نہیں جانتے، غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ جس طرح ابراہیم السلام کے پاس بھی فرشتے آئے، لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، انسانی شکل میں آئے، سیدہ مریم کے پاس فرشتے آئے، تو وہ ان کو پہچان نہیں سکے کیونکہ انسانی شکل میں آئے تھے، تو انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید کوئی مہمان آئے ہیں، یا جب ان کے پاس لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو اس وقت بھی کہا کہ شاید ہمارے پاس کوئی اجنبی لوگ آئے ہیں، تو اس وقت بہت پریشان ہوئے، میری قوم کے لوگ تو پہلے ہی بہت بد اعمال ان کے اندر پائے جاتے، بد اعمالیوں کے شکار ہیں، تو اب میرے مہمانوں کے سامنے میری رسوائی جو ہے وہ لازم ہے۔ لیکن بعد میں پتہ چلا ان کے بتانے کے کہ فرشتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ بیان کر کے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا چاہ رہے ہیں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اگر یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی، مکمل دلائل دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے، تو یاد رکھو کہ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا، وہ بھی اسی طرح مذاق اڑائے گئے، ان کے ساتھ بھی استہزاء ہوتا رہا۔ اور نوح علیہ السلام کی زندہ مثال دیکھ لیں کہ جب بہت واز کیا، مشہور و معروف ہے کہ 950 سال واز کیا، لیکن 80 لوگوں کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہوا، اور بھی مختلف روایات ملتی ہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ وہ 80 سے زیادہ نہیں تھے، 80 سے کم ہو سکتے ہیں، تو ایمان نہیں لائے۔ اور جب کشتی بنانے کا حکم دیا گیا تو اس وقت کہتے، مذاق کرتے کہ اچھا یہ کشتی تم بنا رہے ہو، اس کو صحرا پہ چلانا ہے، اور کبھی کچھ مذاق کرتے کبھی کچھ مذاق کرتے، اور اس کو چلانا کہاں ہے، کشتی تو پانی پہ چلتی ہے، یا پھر یہ اس کو کیا ہو گیا ہے، طرح طرح سے مذاق اڑاتے کہ دیکھو یہ کشتی کا جو کام ہے یہ اتنا حقیر کام ہے، لکڑی سے کام کرنا، تو ویسے تو یہ بہت کہتا ہے میں پیغمبر ہوں، تو اتنا حقیر کام یہ کر رہا ہے کشتی بنانے کا، تو اس قسم کے مذاق اڑاتے۔ یا پھر اگر کچھ اور پیغمبر معجزے لے کے آتے، ان کو بھی دیکھ کر بجائے ماننے کے یا پھر پہلے واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کے مزید مذاق اڑاتے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نیا کام نہیں، پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی سب کچھ ہوتا رہا، لیکن کیا تھا، ایسے لوگ زیادہ دیر تک دنیا پہ جی نہیں سکے، زیادہ یہ پنپ نہیں سکے، بلکہ کیا ہوا، جن لوگوں نے مذاق اڑایا اسی مذاق نے ان کو گیر لیا، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو گیر لیا ان لوگوں کو اسی مذاق نے، اسی استہزاء نے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام کی بات کر رہے تھے، تو جس کے بارے میں مذاق کرتے تھے کہ کشتی کا کیا کرنا ہے، صحرا میں چلانا ہے، ریت پہ چلانا ہے، تو اسی کشتی کے ذریعے پھر ان کو ہلاک کر دیا کہ اتنا طوفان آیا کہ کہا جاتا ہے نہ اس سے پہلے اتنا طوفان کبھی آیا تھا نہ اس کے بعد، یہاں تک کہ نسل انسانی ہی ختم ہو کے رہ گئی چند ایک کے علاوہ۔ اسی لیے پھر نوح علیہ السلام کو بھی آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے جو ایک دو بیٹے تھے، جو چند لوگ تھے مومنین، ان سے دوبارہ پھر یہ نسل آگے چلی، ورنہ ہر چیز تباہ ہو کے رہ گئی، یہاں تک کہ جو حرم پاک ہے، خانہ کعبہ، وہ بھی ختم ہو گیا، اور سوائے ایک ٹیلے، ان ٹیلے نما کے کچھ چیز ادھر باقی نہ رہی۔ ایسا زبردست اور خطرناک طوفان آیا پوری دنیا پہ۔
تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کسی کا مذاق اڑاتا ہے وہ زیادہ دیر بھی دنیا پہ جی نہیں سکتا، آخر کار وہ اسی مذاق میں تہس نہس ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ مزید توجہ دلا رہے ہیں، کل سیرو فی الارض، چلو پھرو زمین میں، سیر و سیاحت کرو زمین میں، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کہ کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا تھا، یعنی کہ زمین میں چل پھر کر دیکھ لو تو ان سے عبرت حاصل کرو۔ اور اس میں جو سیر و سیاحت کرنے کا ذکر ہے وہ بطور عبرت چلو پھرو زمین میں، اور پہلے لوگوں کے واقعات پڑھو۔ یہ چلو پھر سے مراد یہ بھی کہ سفر کر کے ان لوگوں کے واقعات سے عبرت حاصل کرو، دوسرا یہ بھی کہ جو ان کے واقعات ہیں ان کا مطالعہ کرو، اور پھر عبرت حاصل کرو کہ جو کچھ انہوں نے کیا، پیغمبروں کے مذاق اڑائے، تو اگر تم لوگ بھی ایسا ہی کرو گے تو پھر وہ وقت دور نہیں جس طرح ان لوگوں کو تہس نہس کر دیا گیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ پیغمبر بہت اعلیٰ قسم کے ہوتے ہیں اور بہت خوش قسمت ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کی طرف مبعوث فرمائے جائیں وہ بھی خوش قسمت ہوتے ہیں، لیکن اس قوم کی بدقسمتی کا کیا عالم کہ جو اپنے پیغمبروں کو سرے سے ہی جھٹلا دیں یا پھر ان کو بغیر حق کے ہی قتل کر دیں۔ تو یہ سب کچھ پہلے واقعات میں ملتا ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا بھی اور ان کے جو نبی تھے ان کو شہید بھی کیا۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کل لمن ما فی السماوات والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ جو تمہیں اتنا وسیع زمین و آسمان کی پھیلی ہوئی کائنات، وسیع و عریض ہر چیز کی اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ کس نے یہ اتنا وسیع پیمانے پہ پھیلا دیا اور ہر طرف مخلوق ہی مخلوق ہے، انسانیت ہی ہے۔ انسان آسمان کی طرف نگاہ دوڑائے تو کیا ہے کہ اتنا خوبصورت آسمان دکھتا ہے، اور اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، پھر اس میں جو جڑے ہوئے تارے ہیں، سورج چاند ہیں، وہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، ہر کوئی اپنے وقت کا پابند ہے، کوئی وقت سے پہلے نہیں طلوع ہوتا یا وقت کے لیٹ نہیں غروب ہوتا، ہر کوئی اپنے اپنے وقت پہ چل رہا ہے۔ پھر دن اور رات پہ مشاہدہ کرو کہ ایک کے بعد کیسے چلا آ رہا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن غروب ہونے کے بعد دوبارہ سے طلوع ہو جائے، بلکہ دن کے بعد رات کا آنا لازمی ہے، اسی طرح پھر رات کے بعد بھی دن کا روشن ہونا بھی اٹل ہے۔ تو یہ سب کچھ بنانے والی کون سی ذات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ہی فرما دیجئے، قل اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، سب کچھ اللہ نے ہی بنایا ہے، یہ سب کچھ اسی کی قدرتوں کی وسعتیں ہیں۔ تو اس ذات نے، اس پاک ذات نے کتب علی نفسہ الرحمہ، اپنی ذات پہ رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ اگر انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کفر و شرک کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں کہ بندے کو بلا وجہ ہی عذاب دے، سزا دے۔ جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ تو بہت ہی زیادہ قدر کرنے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اس نے تو اپنی ذات پاک پہ رحمت کو لازم کر دیا ہے، جس طرح کہ ایک حدیث کے مطابق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے اپنے پاس کتاب میں جو اس کے پاس عرش ملا پہ لکھی ہوئی تھی کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے، میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ رحیم ہے اپنے بندوں پر، لیکن جب انسان نہیں مانتے، بد اعمالیاں کرتے ہیں، ڈٹائی پہ چلتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک اور مقام پہ فرمایا قرآن مجید میں ہی، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، لہذا میں جو ان میں سے پرہیزگار ہیں ضرور ان کے لیے اس کو لکھ دوں گا، جو لوگ پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پہ ایمان بھی رکھتے ہیں۔
پھر مزید جب اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا زمین آسمان بنانے کے بعد، تو اس کے 100 درجے بنائے، 100 حصے بنائے. تو ایک حصہ دنیا پہ بھیج دیا، اور جو 99 حصے تھے رحمتوں کے اس کو اپنے پاس سنبھال رکھا، اور وہ رحمتیں قیامت کے دن اپنے خاص بندوں پہ ہی نچھاور کریں گے. اللہم اجعلناہم برحمتک. اور جو دنیا پہ ایک رحمت کا درجہ ہے وہ اسی کی بدولت کہ ہر انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جو درندہ مادہ ہے وہ بھی اس کے اندر ایسی ممتا ہے، ایسی محبت ہے کہ وہ بھی اپنے بچے کے ساتھ محبت کرتی ہے اور پاؤں اٹھا لیتی ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے اس کا بچہ نہ آ جائے. تو اس کی رحمت سے ہی زمین و آسمان قائم و دائم ہیں. سبحان اللہ. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انسان اتنے گناہ کرتا ہے اور کیا کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا پہ، پھر بھی اللہ تعالیٰ یکدم نہیں پکڑ لیتے، بلکہ ان کو ڈیل دیے ہوئے ہیں کہ شاید بندہ ابھی بھی پلٹ آئے، شاید ابھی بھی توبہ کر لے، میری طرف لوٹ آئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت ہے. ورنہ جتنی ہماری بدعمالیاں ہیں، انسانوں کے گناہ ہیں، کفر و شرک ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو آنن فانن ہی سب کو ملیا میٹ کر دے، نیست و نابود کر دے، جس طرح کہ پہلی قوموں کے ساتھ ہوتا رہا ہے. اور سب سے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ میری امت کو ایک ہی بار میں ہلاک نہ کر دیا جائے. پھر اللہ رب العزت مزید فرما رہے ہیں لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. البتہ وہ تمہیں ضرور اکٹھا کرے گا قیامت کے دن کہ اس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں ہے. جیسا کہ قیامت کا آنا برحق ہے اور ہر بندہ مومن کے ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی قیامت کے آنے پہ یقین نہیں رکھتا تو اس کا ایمان ہی ادھورا ہے، نامکمل ہے اس کا ایمان. اور ایسے بندے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ایک بندہ جو بصیرت کی نگاہ رکھتا ہے وہ لازمی اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، جزا سزا ہونی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. لیکن افسوس کے ساتھ کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال دیا وہ ایسی چیزوں پہ ایمان ہی نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، جس طرح کہ اور بھی بہت سارے مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمارا تو بس یہ جینا مرنا ایسا ہی ہے دنیا پہ ہی، اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے. اور جس طرح کہ ابو جہل بدبخت انسان کبھی قبرستان سے ہڈی اٹھا لاتا کہ یہ دیکھو یہ مردار کی ہڈی ہے جس کا تم وعدہ دیتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو اس ہڈی سے یہ جو بسیدہ ہڈی ہو چکی ہے، گلی سڑی ہے اور بربری ہو چکی ہے، اس سے اللہ دوبارہ اٹھائیں گے. تو یہ تو عقل سے بہت بعید ہے. کیا کہتے ہیں کیف یحیی العظام وہی رمیم، کہ کس طرح بسیدہ ہڈیوں اس کو دوبارہ وہ یعنی کہ بسیدہ ہڈیوں سے جلا بخشے گا جبکہ وہ بالکل گڑی سڑی ہو چکی ہوں گی. لیکن اللہ تعالیٰ اسی کے جواب میں فرماتے ہیں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ وہی پاک ذات ان کو دوبارہ بھی جلا اٹھائے گا، دوبارہ پیدا کرے گا جس نے پہلی بار بھی پیدا کیا ہے، پہلی بار پیدا کرنے پہ قادر ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن کی نگاہ جو ہے وہ بہت وسیع ہوتی ہے. بندہ مومن کی جو تڑپ ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ عذاب سے بچ جائے اور جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے. جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، چھٹکارا اس کو مل گیا اور جنت کا داخلہ نصیب ہو گیا، تو یہی کامیابی ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان. تو اصل بندہ مومن کی نگاہ اس چیز پہ ہونی چاہیے، نہ کہ چون چرا کہ یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ تو ایسا ہے. یہ ہم لوگوں کی باتیں ہیں کہ یہ تو ناممکن ہے، لیکن اللہ رب العزت جو وحدہ لا شریک ہے وہ اکیلا ہی سب کچھ کرنے پہ قادر ہے اور اکیلا ہی پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. تو اس کے آگے اگر پہلی بار پیدا کرنا مشکل نہیں ہے تو دوبارہ پیدا کرنا بھی اس کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں. ایک انسان جو ادنا ہے، جو کمزور ہے، جب وہ ایک دفعہ کام کر لیتا ہے اس کے لیے دوبارہ کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات جو کہ بہت ہی عظیم ہے اور بہت ہی بالا تر ہے اور بہت ہی زبردست ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے.
کہ پہلی بار پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بہت چھوٹی سی آیت ہے لیکن بہت ہی زبردست ہے، ایسی زبردست کہ اس میں پوری ڈانٹ بھی ہے اور پوری ایک سلطنت کا جو اقرار ہے وہ بھی نظر آتا ہے کہ اے لوگو ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو کہ جو کچھ بھی رات میں ہے یا دن میں ہے، جو کچھ تمہیں نظر آنے والی چیز ہے، ہر ایک، چاہے وہ چرند پرند ہیں، حشرات الارض ہیں، جمادات ہیں، آسمان و زمین میں جو بھی کچھ ہے تمام کا تمام اسی کا ہے، چاہے وہ انسان ہے، حیوان ہے، کوئی بھی چیز ہے اسی کے لیے ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، جو بھی چیز سکونت اختیار کیے ہوئے ہے، ٹھہری ہوئی ہے، رات دن میں رہ رہی ہے، چاہے وہ سو رہی ہے، جاگ رہی ہے، کچھ بھی کر رہی ہے، تو سب کچھ اسی کی ملکیت میں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، وہ سب کے حالات سے واقف بھی ہے اور سب کے جو قول و فعل ہیں تمام کے تمام وہ بہت ہی باریک بینی سے سن بھی رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔